ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ خود بھی نیک ہو جائے، اس کے ماں باپ بھی نیک ہو جائے، اس کے بچے بھی نیک ہو جائے۔ بہنوں، ہم نیک کیسے بن سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پریشانی بہت ہے، کچھ لوگ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں روزی میں برکتیں نہیں ہیں۔ ساری پریشانیوں، ساری مصیبتوں کا حل قرآن میں ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تمام بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے۔ صرف ایک عبادت ہے جسے ہم نماز کہتے ہیں۔ اگر ہم صرف نماز کے پابند ہو جائے تو ہمارے گھروں سے بے برکتی بھی دور ہو جائے گی، ہمارے گھروں سے پریشانیاں، مصیبتیں بھی دور ہو جائیں گی، ہمارے دلوں سے گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا۔ لیکن افسوس، آج ہمیں ہر چیز کے لیے ٹائم ہے لیکن نماز کے لیے ٹائم نہیں۔ میری ماؤں بہنوں کے پاس آج گھنٹوں اپنے سیریلوں کو، اپنے فلموں کو دیکھنے کے لیے ٹائم ہے لیکن نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے فجر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، اللہ اس کے چہرے سے صالحین کے نیک بندوں کا نور چھین لیتا ہے، اور جس نے ظہر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، اللہ اس کے روزے سے برکتیں اٹھا لیتا ہے، اور جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، اللہ سے تکلیف دینے والی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جس نے مغرب کی نماز چھوڑ دی، اللہ اس کی اولاد کو اس کا نافرمان بنا دیتا ہے، اور جس نے عشاء کی نماز چھوڑی، اللہ اس کے نیند سے چین چھین لیتا ہے۔ میری بہنیں راتوں میں سوتی ہے، کہتی ہے مجھے چین کی نیند نہیں آتی۔ بہنیں، تو نے عشاء کی نماز قضا کی ہے تو تمہیں چین کی نیند کیسے آئے گی؟ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نمازوں کے وقت میں سو جانے والوں ذرا توجہ سے سنو کہ بے نمازی اپنے قبر سے جب حشر کے دن اٹھے گا تو کالے سور کی شکل میں اٹھے گا، کالے خنزیر کی شکل میں اٹھے گا، اور میری قوم کی جوان بہنوں اپنے چہروں پر کریم مل کر کے اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے کا خواب دیکھنے والیوں، ایک سے ایک کریم استعمال کر کے، ایک سے ایک فیس واش استعمال کر کے، ایک سے ایک صابن استعمال کر کے اپنے چہرے کی چمڑیوں کو نسبیت پہ بنا سکتی ہو، پر یاد رکھو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ارے وہ آقا جس کے کہنے پر ہم نے خدا کو ایک جانا، جس کے کہنے پر ہم نے آخرت پر یقین کیا، تو نبی فرماتے ہیں کہ نمازی اپنے قبر سے کالے سور کی شکل میں اٹھے گا، کالے خنزیر کی شکل میں اٹھے گا، اور میری قوم جوان بہنوں اگر تمہارے چہرے پر ذرا سی کھانسی نکل آتی ہے تم کالج جانا چھوڑ دیتی ہو، اگر تمہارے چہرے پر ذرا سے پمپلس نکل آتے ہیں تم یونیورسٹی جانا چھوڑ دیتی ہو، اپنے دوستوں سے ملاقات کرنا چھوڑ دیتی ہو۔ جب نماز چھوڑنے کی وجہ سے تمہارے چہرے کالے سور کی شکل میں ہوں گے تو رب کی بارگاہ میں کیسے منہ دکھاؤ گی؟ اللہ کے بارگاہ میں کیسے منہ دکھاؤ گی؟ حشر کے دن کیسے حاضری دو گی؟ میری بہنوں، میری ماں، ایک وقت کی نماز کے لیے 10 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا،
یہ دنیا فطری دنیا ہے، یہ دنیا فریبی دنیا ہے، یہ دنیا فریبی دنیا ہے۔ ایک وقت کی نماز کے لیے 10 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، لیکن افسوس آج ہماری ماں بہنیں نماز سے کوسوں دور نظر آتی ہیں۔ اللہ اکبر، آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس قوم کو میری عبادت کے لیے ٹائم نہ ملے اس قوم کے لیے قیامت کے دن میرا کوئی سے وعدہ نہ ہوگا۔ ایک اور مقام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ کی پناہ اٹھا لی جاتی ہے۔ اور میری بہنوں، اگر اللہ کی پناہ ہونا تو دشمن بھی پلانے پر مجبور ہو جاتا ہے، دشمن بھی سہارا دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ کیا ہے، آئے ایک واقعہ کے ذریعے سمجھاتی ہے۔ فرعون نے جب خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری سلطنت کا خاتمہ کرے گا، اس نے کہا اب سے میں بچہ پیدا ہونے نہیں دوں گا، جب بچہ پیدا نہیں ہوگا تو میری سلطنت کو ختم کون کرے گا۔ اس نے پابندی لگا دی۔ اللہ اکبر، اسی پابندی کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ماں کو خوف ہوا کہ اگر اس بات کی اطلاع فرعون کو لگ گئی تو وہ مجھے بھی قتل کر دے گا، میرے بچے کو بھی قتل کر دے گا، میرے پورے پریوار کو قتل کر دے گا۔ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے مشورہ کیا۔ آپ کی ماں کو یہ مشورہ دیا گیا کہ اپنے بچوں کو صندوق میں بند کر دیا جائے، اسے دریا میں ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر، جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا کے کنارے پہنچی ہے، دریا میں ڈالتے ہوئے کہہ رہی ہے مولا میں اپنے بچے کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، ایک چیز جسے دریا میں ڈالی جائے اس کی ملنے کی گارنٹی نہیں ہوتی ہے، اور دوسری چیز جسے اللہ کی پناہ میں دی جائے وہ چیز کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں یہ کہہ کر کے دریا میں ڈال رہی ہے کہ مولا میں اپنے بچے کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ اکبر، واقعہ تو آپ جانتی ہیں، میں تفصیل نہیں چاہتی ہوں۔ آہستہ آہستہ وہ صندوق فرعون کے گھر میں چلا گیا۔ آسیہ فرعون کے ساتھ موجود تھی۔ آسیہ نے جب آسیہ نے اس صندوق کو دیکھا تو صندوق کو اٹھاتی ہے، اٹھانے کے بعد دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ مسکرا رہا ہے۔ اللہ اکبر، تو فرعون نے کہا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کا مجھے خواب دکھایا گیا تھا۔ تو آسیہ نے کہا ارے تیرا خواب خیال نہیں ہوگا، ارے تو لاولد ہے، تیرا کوئی بچہ نہیں ہے، تو لوگ اسے اپنا بچہ بنا لیتے ہیں۔ تو فرعون کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی۔ اس نے کہا کہ میں اسے اپنے محل کی کنیزوں سے دودھ پلواؤں گا۔ اس نے اپنے محل کی کنیزوں کو بلایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ آپ کی بہن وہیں پر موجود تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہیں پر موجود تھی۔ وہ فرعون سے آ کر کے کہنے لگی فرعون میں ایک ایسی دایا کو جانتی ہوں تو نفیس طبیعت کے بچے جو کسی کا دودھ نہیں پیتے وہ اس کا دودھ پیتے ہیں۔ فرعون نے کہا اگر اس دایا کو میرا بچہ دودھ پی لے تو میں اسے بھی انعام دوں گا اور تجھے بھی انعام دوں گا۔ تو موسیٰ کی بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ماں کے پاس دوڑی ہوئی آئی اور کہا ماں موسیٰ تو فرعون کی محل میں ہے، ماں موسیٰ تو فرعون کے دربار میں ہے، ماں موسیٰ تو فرعون کے گھر میں ہے، فرعون نے کنیزوں کو انتظام کیا ہے، فرعون نے دودھ پلانے والی کنیزوں کا انتظام کیا ہے، لیکن موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا ہے۔ ماں میں نے فرعون سے کہا ہے میں ایک ایسی دایا کو جانتا ہوں جو نفیس طبیعت کے بچے جو کسی کا دودھ نہیں پیتے وہ اس کا دودھ پیتے ہیں۔ اللہ پر جب ماں دایا بن کر کے آئی تو موسیٰ ماں کی گود میں آئے اور شوق سے دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو فرعون نے اپنے جیب سے ایک سکہ
نکالا اور نکالنے کے بعد حضرت موسیٰ